میں ہوں آپ کا میزبان شراز حسین. ناظرین، پریس کلب اسلام آباد کے باہر موجود ہے اور یہاں پر ہمارے ساتھ سابق نگران وزیر جو ہے جمال ریحانری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. اور جمال بھائی، سب سے پہلے سوال یہ کریں گے کہ مقصد کیا ہے پریس کلب کے باہر اچانک آنا اور دھرنا دینا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں حالات ٹھیک نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے اور کئی ایشوز ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے یہ اچانک فیصلہ نہیں کیا کہ ہم اسلام آباد آئیں گے. ہم نے کئی دفعہ شہداء کے حقوق کے لیے، شہداء کے لواحقین کے حقوق کے لیے بلوچستان میں بھی دھرنا وغیرہ دیا ہے اور ہم نے یہ لازمی سمجھا، اہم سمجھا کہ اسلام آباد آ کر یہاں دھرنا دیں گے تاکہ اگر کوئی دوسرا ایشو جیسے مسنگ پرسنس کا ایشو ہے وہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے، اسی طرح شہداء کا جو ایشو ہے وہ ہائی لائٹ ہو بہتر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جس میں شہداء کے لواحقین کو انصاف دی جائے تاکہ ان لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے جنہوں نے ہمارے پیاروں کا خون بہایا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو مجھے یہ بتائیے گا، آپ کا اور ساتھ جو مارنگ بلوچ کا جو دھرنا ہے، ان دونوں میں ڈفرینس کیا، ایجنڈا کیا ہے دونوں کا؟ دیکھیں جی، وہ بات کرتے ہیں مسنگ پرسنس کی، ٹھیک ہے نا جی. اور میں بینگ دا فرزند آف شہید، جو میرے والد شہید ہوئے، اور دوسرے جو ہمارے لواحقین ہیں، ہم ایک رشتے سے جڑے ہوئے، وہ شہداء کا رشتہ ہے. تو ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جو مسنگ پرسنس جینوئن ہیں ان کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، ان کو انصاف ملنا چاہیے. لیکن دوسری جانب وہ ان کی طرف سے ہمارے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا. انہوں نے کبھی شہیدوں کے لیے بات نہیں کی. ہم نے 12 مسنگ پرسنس کے اوپر بات بھی کی ہے. ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو انصاف دیں، ان کے مطالبات ہیں ان کو بھی سنا ٹھیک ہے. جائے. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، آپ ان کا ساتھ دے رہے ہو، اور مطلب دینا بھی چاہیے ایک دوسرے کا ساتھ، اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو پھر یہ دھرنا الگ الگ پوائنٹ کے اوپر کیوں ہے، وہ ایک ساتھ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں جی، میں نے بارہا اپنے انٹرویوز میں کہا ہے کہ ایک سازش کے تحت بلوچ کو بلوچوں کو ساتھ لڑایا جاتا ہے، بلوچ کو پنجابی کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. جتنے بھی اقوام بستے ہیں ایک دوسرے کے خلاف ان کو سازشوں کے ساتھ لڑایا جاتا ہے. تو ہم وہ پہلے آئے ہیں، ہم بعد میں آئے ہیں. تو ہم تو آج بھی تیار ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دے، لیکن ایک بنیاد پر ساتھ دے جب وہ کہیں گے کہ بلوچستان میں دہشت گردی تنظیمیں ایکٹیو ہیں، جس میں سر فہرست بی ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے، بی آر اے ہے. کیونکہ یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ تنظیمیں ایکٹیو ہیں. اس کی ایک ثبوت کلبھوشن یادو ہے جو کہ انڈین انوالومنٹ را کا ہے. اس کے علاوہ 2011 میں میرے بھائی کو شہید کیا گیا تھا، اس کو بی ایل اے نے کلیم کیا تھا. اور سر فہرست ان کا جو لیڈر تھا ڈاکٹر علا نظر بلوچ، انہوں نے کلیم کیا تھا. اور کچھ چند لوگ اس کیمپ میں ایسے بھی ہیں جن کا تصویر علا نظر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو اس تو یہ جاتا ہے کہ کیا وہ ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں، سوال ان سے. اچھا، جمال بھائی یہ مجھے بتائیے گا، ابھی کیوں ضرورت پیش آئی کہ یہاں پر ایک دھرنا آلریڈی جاری ہے، اچانک آپ لوگوں کو خیال آتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے؟ ظلم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جو ہو رہا ہے ان کے ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور ہٹلر کی ایک کوٹیشن ہے، اگر کسی ملک کو تباہ کرنے تو آپ فوج اور عوام کو آپس میں لڑائی، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ضرورت اچانک کیوں پیش آئی کہ جمال صاحب جو ہے وہ الیکشن کے ٹائم اسلام آباد پریس کلب کے باہر پہنچ جاتے اور اتنا میڈیا کھڑا ہے یہاں پر؟ دیکھیے جی، ہم اچانک یہ نہیں آئے. ہم نے 12 پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ کرا ہے. یہ ایک شہداء کی فیملیز کا فیصلہ تھا کہ اسلام آباد میں جا کر شاید ہمارے آواز کو بہتر سنی جائے گی. تو اسی حوالے سے ہم آئے ہیں. اور اگر میرے حوالے سے دیکھا جائے، میں یہاں ایک سیاسی کارکن کے حوالے سے پیش نہیں ہوں. اگر میرا پریزنس ہے تو ایک شہید کے فیملی کے فرزند سے وہ ہے. اور جہاں تک الیکشنز کا سوال ہے کہ یہ ایشو جو ہے، میں نے سمجھا کہ الیکشن سے بھی اہم ہے، کیونکہ میں ابھی اپنا الیکشن کیمپین چھوڑ کر یہاں آیا ہوں، یہاں بیٹھا ہوں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میڈیا بھی ان کو دکھائیں. آپ اور کی دونوں پہلو کاغذاتی نامزدگی بھی مسترد ہوگی؟ بالکل اسی بنیاد پر مسترد ہوئی ہے کہ میں شہیدوں کے لیے آواز اٹھاتا ہوں. اگر پاکستان زندہ باد کہنے پر میرے کاغذات ریجیکٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، بالکل. کیونکہ اگر میرے تو کاغذات وہ تھے، آر او نے تو ایکسیپٹ کیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. پولیٹیکل پریشر میں آ کر جو فیصلہ ہوا ہے وہ اس میں آپ انصاف ملنا چاہیے. پاکستان کے کم عمر ترین نگران وزیر بھی ہے، بالکل آپ کے پاس کسی اور ملک کی نیشنلٹی بھی ہے؟ نہیں، میں نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میری والدین
वालदा जो है वो थाईलैंड की नेशनलिटी है ना, नेशनलिटी नहीं है, मैंने सरेंडर किया हुआ है। और वो शहरियत आपने छोड़ी है वो उस हाँ, थाईलैंड की। मैं तो इस पाकिस्तानी शहरियत, तो इसीलिए तो मैं वज़ीर बना हूँ ना। तो इससे जब कोई अपना वालिद शहीद कर सकता है, अपने भाई शहीद कर सकता है, और अगर मैं चाहता थाईलैंड में बैठकर बादशाहत का ज़िंदगी गुजार सकता था, मैं इधर थ्रेट्स के दरमियान क्यों? इसीलिए हूँ कि अपने लोगों की खिदमत कर सकूँ, और लोगों की खिदमत करने के लिए तो अगर हम खून से दे सकते हैं तो नेशनलिटी पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब एजेंडा के आगे क्या लहमन जाएंगे? देखिए जी, हम बैठे हुए हैं, जैसे हमारे फैमिलीज डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये फ़र्द वाहिद का फ़ैसला नहीं है, तो एक मुश्तरका फ़ैसला करते हैं। लेकिन हमारी मुतालबा ये है कि हमारे आवाज़ को सुने, बलूचिस्तान के दोनों रुख दिखाएं, और एक जुडिशल कमीशन तश्कील दे जिसमें हमारे प्यारों को इंसाफ मिले। निगरान सेटअप में आपने खुद क्या किया, मतलब जब आप निगरान वजीर थे तो आप आए नहीं है इधर इस्लामाबाद या धरना दिया है? मैं बिल्कुल धरना दिया है, मैंने क्वेटा में मैंने धरना दिया है शहीदों के लिए बतौर वज़ीर। यहाँ भी आया हूँ मैं, जब मिलिट्री कोर्ट्स का मामला चल रहा था मैं खुद यहाँ आया हूँ, और कई जगह एपेक्स मीटिंग में भी मैंने कहा है, कैबिनेट की मीटिंग्स में भी मैंने कहा है कि शहीदों को इंसाफ दें और उनके साथ नेगोशिएशन ना करें जो कि हमारे प्यारों को शहीद करते हैं। अपने लोगों के जो मसाइल हैं जो बलुचिस्तान में बैठे हैं उनको आप एड्रेस करें, पहाड़ियों वालों को तो एड्रेस नहीं कर सकते आप। 4 लाख बिलफर्ज अगर बैठे हुए हैं और 40 पहाड़ पे बैठे हुए हैं, तो आप 4 लाख को एड्रेस करें, 40 को छोड़ें। तो ये हमारा हर टाइम मुतालबा रहा है, और हमने पूरी कोशिश की है, पावर कॉरिडोर्स में भी कोशिश की है, यंगस्टर भी कोशिश की है, एक फर्जंद के बेटे के साथ शहीद के फर्जंद की हैसियत से भी कोशिश की। ठीक है, बहुत शुक्रिया थैंक आपका। यू जी। जी नाज़रीन, हमारे साथ जमाल रईसानी साहब मौजूद थे, उनके बातें आपने सुनी। अपने मेज़बान सिराज को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने